الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے، بیکار پیدا کیا ہے، اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہمارے پاس نہیں آؤ گے، تم ہماری طرف لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کے 18ویں پارے کی سورہ المومنون کی آخر میں یہ آیت اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو زندگی عطا کی ہے، اور زندگی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ جان کون ڈالتا ہے؟ کس کے حکم سے ڈالی جاتی ہے؟ اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ کا نظام بڑا ہی زبردست نظام ہے۔
کسی کو اس میں دخل دینے کی جرات ہی نہیں ہے، نہ کوئی دخل دے سکتا ہے۔ وہی ہوتا ہے جو اس رب ذوالجلال کو منظور ہو۔ کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ بات پلے باندھ لیجئے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا۔ تمنائیں تو ہر ایک کی ہوتی ہیں کہ میری یہ خواہش بھی پوری ہو جائے، میری یہ تمنا بھی پوری ہو جائے، میری یہ مراد بھی پوری ہو جائے، میری یہ نیت بھی پوری ہو جائے۔ لیکن کیا ہر شخص کی ہر نیت، ہر تمنا پوری ہو جاتی ہے؟ نہیں، بلکہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو رب کو پہچانا ہی اسی طرح ہے، اسی لیے ہے، اسی انداز سے۔ عرفت ربی بفصح العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے کہ وہ ارادوں کو پورا ہونے دے یا نہ دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ ارادے پورے کرنے والا وہ اللہ ہے۔ ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کئی اسی طرح سے اپنی زندگی کو گزار دیتے ہیں اور کرتے کچھ نہیں۔ حالانکہ زندگی اس لیے نہیں عطا ہوئی ہے، زندگی بیکار نہیں ہے، زندگی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے بھی تو فرمایا تھا نا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ زندگی کا بہترین دور جو ہوتا ہے وہ جوانی کا دور ہوتا ہے، جوانی کا دور۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو، زندگی کے بہترین دور کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ جو عمل تم جوانی کے اندر اچھے انداز سے کر سکتے ہو وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکو۔ بڑھاپے میں تو نماز پڑھنی بھی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن جوانی میں جتنا چاہو لمبا قیام کر لو، جتنا چاہو لمبا سجدہ کر لو، جتنا چاہو قرآن پڑھ لو نماز کے اندر۔ اس زندگی کے اس قیمتی دور کو ضائع نہ ہونے دو، اس کی قدر جانو۔ آپ نے فرمایا کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ پھر فرمایا اللہ اگر تمہیں دولت عطا کرتا ہے، مال دیتا ہے، تو اس کو برباد نہ کرو، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، مال بھی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو برباد نہ کرو۔ اس کو لگانا ہے تو اپنی ذات پہ لگاؤ، اپنے رشتہ داروں پہ لگاؤ، غرباء مساکین پہ لگاؤ، نیکی کے کاموں میں لگاؤ، اور برائیوں میں دولت کو لگا کر برباد کیوں کرتے ہو؟ فرمایا وغناک قبل فقرک، دولت کو غنیمت جانو، کہیں یہ تم سے دولت کھس جائے اور پھر فقر آ جائے، غریبی آ جائے اور تم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرو۔ ڈرو اس وقت سے۔ دولت ملی ہے تو اللہ کی رضا والے کاموں میں لگا کر اس کو راضی کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔
اگر تمہیں فراغت ملی ہے، زندگی کے دور ہے نا یہ، اگر تمہیں موقع ملا ہے، فراغت ملی ہے، فرصت ملی ہے، تو اس کو بھی غنیمت جانو، قبل اس کے کہ تم اتنا مصروف ہو جاؤ، اتنا مشغول ہو جاؤ کہ تم رب کی عبادت بھی نہ کر سکو۔ بعض لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا کہ سیر کھرگندی ویل نہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم نماز کیا پڑھیں، ہمیں تو سیر کھرگندی ویل نہیں۔ اللہ، اور کبھی یہ سوچتے نہیں کہ میں اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ مالک تیری اس زبان کو ہی بند کر دے تو تو ایک بول بھی نہ بول سکے۔ کیا بول رہا ہے تو اپنے منہ سے؟ فراغت، کچھ کہتے ہیں جی اتنی فراغت ہے کہ ٹائم ہی نہیں گزرتا، اس لیے گھر میں بھی ٹائم نہیں گزرتا، بازار میں آ بیٹھتے ہیں، چوک میں آ بیٹھتے ہیں، گپے مارتے ہیں۔ اس طرف دھیان نہیں آتا کہ ہم آخرت کے لیے ہی کچھ بنا لیں، قبر کے لیے ہی کچھ تیاری کر لیں، حشر کے لیے ہی کوئی سامان بنا لیں۔ اس طرف دھیان نہیں آتا۔ ٹائم تو بڑا ہے لیکن کرنا کچھ نہیں۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ۔ اپنی صحت کو غنیمت جانو، اپنی صحت کو غنیمت جانو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ صحت کو غنیمت جانو، تندرستی کو غنیمت جانو۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگا کرو، صحت تندرستی مانگا کرو، اللہ سے مانگا کرو عافیت، سلامتی، تندرستی مانگا کرو اللہ سے۔ اور پھر مانگنے کا طریقہ بھی بتایا کہ کس طرح مانگنا ہے۔ فرمایا اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ عفو بھی ہمیں عطا کر دے، ہم تجھ سے عفو کے بھی سوالی ہیں۔ عفو کیا ہے؟ یا اللہ معاف کر دینا، ہمیں معاف کر دینا۔ عفو یہ نہ اللہ ہمیں معاف کر دینا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے مبارک مطہر شوہر سے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اللہ کے رسول، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے، مجھے یہ امید ہو کہ یہی لیلۃ القدر ہے، ایک گمان ہو جائے، تو میں کیا مانگوں اس میں کیا مانگوں؟ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ یہ مانگنا اللہ سے، یہ مانگنا اللہم انک عفو، یہ مانگنا۔ ایک خامد، وہ خامد جو مثالی خامد ہے، ایک بیوی، وہ بیوی جو مثالی بیوی ہے، اپنے خامد سے کیا پوچھتی ہے کہ میں رب سے کیا مانگوں، اس رات میں رب سے کیا مانگوں؟ اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ دولت مانگ لے، دولت مانگ لے۔ نا نا نا، آپ نے کیا سبق دیا؟ اللہ سے معافی مانگ، معافی مانگ۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا مانگنا۔ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تیری شان ہے معاف کرنا۔ اور واقعی وہ بڑے بڑے گناہ خود ہی معاف کر دیتا ہے، ہماری بڑی بڑی غلطیاں خود ہی معاف کر دیتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کئی غلطیاں اللہ معاف کر دیتا ہے خود ہی۔
اور جن کے بارے میں تم دعا مانگو گے وہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، سارے گھر والوں کے لیے مانگنی ہے تو فاعف عنا، یا اللہ ہمارے سارے گھر والوں کو معاف کر۔ صلی اللہ العافیہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای، دنیا آخرت کی عافیت عطا فرما دے، یا اللہ میرے دین کی عافیت مجھے عطا فرما دے، میرے مال میں عافیت مجھے عطا فرما دے، فی دینی و دنیای و مالی و اہلی، میرے گھر میں عافیت عطا فرما۔ اللہ سے عافیت مانگو، اس میں تمہاری نجات ہے، دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی۔ تو یہ زندگی بیکار نہیں بنائی ہے، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ زندگی بیکار ہے؟ نہیں نہیں، زندگی بیکار نہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے تمہیں یہ زندگی اس لیے دی ہے کہ تم اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لو، مرنے سے پہلے پہلے، موت سے پہلے پہلے۔ یہ زندگی اور موت کا سلسلہ اس لیے بنایا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ یہ جاننا چاہتا ہے، جانچنا چاہتا ہے، امتحان لینا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والے ہیں۔ ایکم احسن عملا، تم میں کون اچھے عمل کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ ہم اس میں اچھے عمل کر لیں، اس میں اچھے عمل کر لیں، ہم اپنی نیکیاں بڑھا لیں، ہم اپنی قبر کے لیے تیاری کر لیں۔ وہاں کوئی ساتھی نہیں ملنا، کوئی ساتھی نہیں ملنا، وہاں قبر کی وحشت اور تنہائی کے لیے ہم بندوبست کر لیں۔ اور وہ بندوبست کیا ہے؟ قرآن پڑھیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، نوافل پڑھیں، دعائیں مانگیں، کثرت سے استغفار کریں، نبی پاک پر کثرت سے درود پڑھیں۔ یہ ہے قبر کے لیے تیاری۔ کوئی نماز چھوٹنے نہ پائے، کوئی نیکی چھوٹنے نہ پائے۔ ہر برائی سے بچنے کی کوشش کرو، ہر برائی سے بچنے کی کوشش کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی تو حسن خلق کا نام ہے نا، اچھا اخلاق۔ ہم اپنے اخلاق کو ہی اچھا کر لیں، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ ہم اپنے اخلاق کو، کردار کو، صفات کو اچھا بنا لیں، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ تو نیکی کے کئی انداز ہیں۔ اللہ کی عبادت نیکی ہے، اللہ کا ذکر نیکی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نیکی ہے، غرباء مسکینوں کی مدد کرنا نیکی ہے، بیواؤں کی مدد کرنا نیکی ہے، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھنا بڑی نیکی ہے۔ نیکی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ شعور دے دیا ہے، سمجھا دیا ہے۔ ہر انسان کی عقل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ کام اچھا ہے، یہ کام برا ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے اتنی عقل دے رکھی ہے۔ اور بعض دفعہ انسان کا ضمیر بھی اسے جھنجھوڑتا ہے، اور اس سے بھی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑ رہا ہے نا، یہ میں غلط کام کر رہا ہوں، مجھے باز آ جانا چاہیے اس سے، مجھے رک جانا چاہیے اس سے۔ برائی سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کریں، نیکیاں بڑھانے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث سنا کہ میں بات ختم کروں گا۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، کہ بندہ قیامت والے دن رب کے سامنے پیش ہوگا، اس سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، اس کا حساب لیا جائے گا، اس کا محاسبہ کیا جائے گا۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے قدم وہاں سے نہیں ہلا سکے گا، ہٹا سکے گا، یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ زندگی کا مقصد سمجھو، 5 چیزوں کے بارے میں تو لازمی سوال ہونا نا اس حدیث کے تحت، وہ 5 چیزیں نوٹ کریں۔ یسأل عن خمس عن عمرہ فیما افناہ، زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ زندگی کیسے گزاری ہے، کن کاموں میں یہ زندگی کھپائی ہے، نیکیوں میں یا برائیوں میں، رب کی رضا والے کاموں میں یا ناراضگی والے کاموں میں، رحمان کو راضی کرنے میں یا شیطان کو راضی کرنے میں۔ یہ پوچھا جانا ہے قیامت والے دن، یہ سوال پوچھا جانا ہے، تم نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ عن عمرہ فیما افناہ، عمر زندگی کیسے تم نے فنا کی، کیسے تم نے بسر کی، کیسے تم نے گزاری اپنی زندگی عمر۔ اور اس کے فوراً بعد فرمایا عن شبابہ فیما ابلاہ، زندگی کا سنہرا دور، زندگی کا قیمتی دور، زندگی کا بہترین دور شباب ہے، جوانی ہے۔ پہلے تو پوری زندگی کے بارے میں سوال ہے، اب جوانی کے بارے میں سوال ہے کہ جوانی تم نے کیسے گزاری۔ ان شبابہ فیما ابلاہ، اپنی جوانی کو تم نے کیسے گزارا، اچھے کاموں میں یا برے کاموں میں، شریعت کے مطابق یا شریعت کے خلاف، رب کی مرضی سے یا اپنی مرضی سے، یہ سوال پوچھے جانے ہیں۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ وعن مالہ من این اکتسبہ، مال کے بارے میں بھی سوال پوچھا جانا ہے کہ تم نے مال کیسے کمایا، کیسے تم نے مال اکٹھا کیا، حرام طریقے سے یا حلال طریقے سے، یہ پوچھا جانا ہے۔ ایک ایک پائی کا حساب ہونا ہے۔ دنیا میں اگر کسی کو حساب دینا پڑے تو مصیبت پڑ جاتی ہے، رب کے سامنے کیسے حساب دیں گے، کیسے حساب دیں گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے نا، ان کا قول ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کیا کرو، ہر روز محاسبہ کیا کرو، ہر رات محاسبہ کیا کرو اپنا، قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، تمہارا محاسبہ کیا جائے، تم اب اپنا محاسبہ خود ہی کر لیا کرو اور اپنی اصلاح کی فکر کیا کرو، ورنہ محاسبہ تو ہونا ہی ہے، ایک دن تو حساب دینا ہی پڑنا ہے۔ بڑے بڑے ظلم کرنے والے دنیا میں دندناتے پھرتے ہیں، یہ ان کو مہلت ہے، مہلت کا ایک ٹائم ہوتا ہے نا، ہمیشہ تو نہیں ہوتی مہلت، وہ ختم ہو جاتی، مہلت ختم ہو جاتی ہے، اور ان کا دندنانا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔
اپنا محاسبہ کیا کرو، رات سونے سے پہلے یہ سوچا کرو کہ میں نے آج کیا کمایا، اور نوٹوں کا حساب کرتے ہو، اپنی کرتوتوں کا بھی حساب کیا کرو، رات کو اپنے اعمال کا بھی حساب کیا کرو، اپنی نیکیوں کا بھی شمار کیا کرو، اپنے گناہوں کو بھی گنا کرو، اور رات توبہ کر کے سویا کرو، رب سے توبہ معافی مانگ کے سویا کرو۔ اللہ کے رسول جب اپنے بستر پر تشریف لاتے تو کیا دعا مانگتے تھے؟ بسمک ربی وذات جنبی، اللہ تیرے نام سے میں اپنے جسم کو بستر پہ لگا رہا ہوں، بسمک ربی، میرے رب میں تیرے نام سے اپنے جسم کو بستر پہ رکھ رہا ہوں، اور تیرے نام سے ہی اٹھوں گا اگر تو توفیق دے گا، تو توفیق دے گا تبھی اٹھوں گا، اگر رات کو ہی تو نے میرا کام ختم کر دیا تو کون مجھے اٹھا سکتا ہے؟ وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا، اللہ اگر تو نے مجھے رات میں ہی اٹھا لیا مجھے معاف کر دینا، مجھے بخش دینا۔ اور کون یہ دعا مانگ رہا ہے؟ وہ جو پہلے ہی بخشا ہوا ہے، وہ جو پہلے ہی بخشا ہوا وہ دعا مانگ رہا ہے۔ اور کیوں مانگ رہا ہے؟ اپنی امت کو سکھا رہا ہے بھئی ایسے کیا کرو، اپنی امت کو سمجھا رہا ہے بھئی سونے سے پہلے رب سے معافی مانگ لیا کرو۔ کون کرتا ہے ایسے؟ کسی کو دعا آتی ہی نہیں ہے، دعا ہی نہیں یاد کی ہے، ساری عمر ایسے ہی گزر گئی ہے۔ بسمک ربی وذات جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فاغفر لہا وإن ارسلتہا، یا اللہ اگر تو نے مجھے مہلت دے دی، اٹھا دیا دوبارہ، فاحفظہا، یا اللہ اس کی حفاظت کرنا، میرے جسم کی حفاظت کرنا، میری حفاظت کرنا، میری حفاظت کرنا، مجھے برائیوں سے بچانا، مجھے شریروں سے بچانا، مجھے ظالموں سے بچانا، مجھے حاسدوں سے بچانا۔ وَإِنَّ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، اللہ میری ایسے حفاظت کرنا جیسے تو اپنے صالح بندوں کی حفاظت کیا کرتا ہے۔ یہ دعا کا ترجمہ میں سنا رہا ہوں، لیکن کبھی ہم نے اس دعا کو یاد کرنے کی فکر نہیں کیا، کوشش نہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دین سیکھیں، نبی پاک کی سکھائی ہوئی دعائیں سیکھیں، یاد کریں۔ اللہ اکبر۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کیسے کمایا، وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، اور کہاں کہاں اسے لگایا، کہاں کہاں اسے لگایا۔ کئی تو شاہی بازار میں ہی اپنی دولت کو ضائع برباد کر آتے، کئی فحش کاموں کے اندر اپنی دولت کو برباد کر دیتے ہیں، رب کی نافرمانیوں میں اپنی دولت کو برباد کر دیتے۔ پوچھا جانا ہے میں نے تمہیں دولت دی، تم نے اس کو کہاں پہ لگایا؟ فِيمَ أَنْفَقْتَ۔ میرے بھائیوں بزرگوں، جو مال اللہ کی راہ میں لگاؤ گے، اللہ کی رضا والے کاموں میں لگاؤ گے، وہی تمہارے کام آئے گا، مرنے کے بعد تمہارے وہی کام آئے گا۔ جو یہاں چھوڑ جاؤ گے وہ تمہارے کام کا نہیں ہے۔ تم چھوڑ جاؤ، پیچھے اولاد اجاڑ دے، تمہیں کیا ملا؟ اپنے ہاتھوں سے خرچ کرو، اپنی اولادوں پہ نہ چھوڑو، خود کماؤ، خود خرچ کرو، خود اللہ کی رضا والے کاموں میں لگاؤ۔ جو کام تم خود کر سکتے ہو دوسروں پہ کیوں چھوڑتے ہو؟
کبھی یہ بھی کہا ہے کہ بیٹا تو میرے حصے کی روٹی کھا لے، کبھی کہا وَفِيمَا أَنفَقَوْا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَا، جس چیز کا تجھے علم ہو گیا تھا تو نے اس پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا تو نے اس پہ عمل؟ یہ ہمیں علم ہو گیا کہ داڑھی اللہ کے پاک پیغمبر کی سنت ہے، کیوں نہیں داڑھی رکھی تو نے؟ اللہ کے نبی نے حکم بھی دیا، کیوں نہیں مانا تو نے؟ یہ پوچھا نہیں جائے گا؟ لیکن ہم ٹال دیتے ہیں، رکھ لیں گے جی ابھی بڑا وقت ہے، ابھی دنیا والوں کو تو راضی کر لیں، ابھی بیگم کو تو راضی کر لیں، رکھ لیں گے داڑھی بھی۔ پوچھا جائے گا ماذا عمل فیما علم، جس چیز کا تجھے علم ہو گیا تھا تو نے اس پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ کیا کیا تو نے اس پہ عمل؟ یہ 5 چیزوں کے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی توفیق سے جو کچھ میں بیان کر سکا میں نے کر دیا۔ تقریب کے حوالے سے یہ ہے کہ اس دفعہ ہم نے ایک تجربہ کیا، نہالوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جنہوں نے قرآن پاک یاد کیا، ان کے والدین کی خواہش کے مطابق ان کو ہم نے مصلی پہ کھڑا کیا اور انہوں نے اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق قرآن پاک کے اپنے اپنے حصے کے پارے جو ہیں وہ سنائے۔ اللہ ان کو اور بھی بہتر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بار ایسا ہوتا ہے، مشکلات پیش آتی ہیں، مصلی پہ آنا ہی بہت ایک بڑی سعادت کی بات ہے، اور اس طرح ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو گئی۔ اللہ کی توفیق سے انہوں نے اپنی ہمت کے مطابق سنایا، اچھا سنایا، محنت کی، اللہ قبول فرما لے، اور اللہ ان کو آئندہ بہتر سے بہتر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارا سال وہ پڑھتے رہیں، سارا سال پڑھتے رہیں، اس قرآن سے تعلق جوڑ لیں، اس قرآن سے اپنا سینہ جوڑ لیں تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائیں۔ انتظام ہو گیا سارا؟ منتظمین کہاں ہیں؟ ہو گیا؟ اب دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش الکریم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم، لا تدع لنا ذنوبنا
لا تدع لنا ذنوبنا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حليم يا كريم اشفني واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ جو دعا اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو لا کر کی جائے وہ اللہ قبول فرما لیتے ہیں، اللہ منظور فرما لیتے ہیں۔ اپنی اپنی تمناؤں کو، اپنی اپنی امیدوں کو، اپنی اپنی خواہشوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعا مانگتے رہیں۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اللہ مجھے بھی صحت و سلامتی عطا فرما۔ اللہ آپ سب کو بھی صحت و سلامتی عطا فرما دے۔ اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ اللہ جتنے بھی بیمار ہیں چھوٹے بڑے، مرد عورتیں، یا اللہ جن جن کے لیے دعا کے لیے کہا گیا، یا اللہ سب کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما دے۔ اللہ سب کو پاک زندگیاں عطا فرما دے، صحت و سلامتیاں عطا فرما دے۔ اللہ سب کو بیماریوں سے بچا لے۔ اللہ صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ ہم بڑے گناہگار، بڑے خطا کار، بڑے سیاہکار، اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، اللہ تو بخشنہار ہے، اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، اللہ تو معافیوں کو پسند بھی کرتا ہے۔ اللہ ہم ہاتھ پھیلائے، جولیاں پھیلائے، اللہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہاتھ اٹھائے، اللہ ہماری معزز خواتین بھی ہاتھ اٹھائے، اللہ بچیاں بھی ہاتھ اٹھائیں، اللہ مرد بھی، اللہ جوان بھی، اللہ بوڑھے بھی ہاتھ اٹھائے تیرے سامنے دست بدعا ہے۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ فاعف عنا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ ہماری ہر طرح کی پریشانیاں دور فرما، کاروباری پریشانیاں، گھریلو پریشانیاں، رشتے ناتوں کی پریشانیاں، بیٹوں بیٹیوں کی پریشانیاں، اولادوں کی پریشانیاں، یا اللہ ہماری ساری پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ ہماری ساری پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ ہمیں سکھ اور چین کی زندگی عطا فرما۔ اللہ ہمیں سکھ اور چین کی زندگی عطا فرما۔ اللہ ہمیں امن و سلامتی عطا فرما۔ اللہ ہمیں امن و سلامتی عطا فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں پہ معافی کے قلم پھیر دے۔ اللہ ہمارے گناہوں پہ معافی کے قلم پھیر دے۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا
فتوفہ علی الایمان، اللہ زندگی گزرے تو ایمان و اسلام والی گزرے، اللہ موت آئے تو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے آئے، اللہ موت آئے تو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے آئے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اللہ ہماری خواہشات کو قبول فرما لے۔ اللہ جو روزگار کے متلاشی ہیں، اللہ انہیں روزگار اچھے عطا فرما دے، اللہ انہیں اچھا روزگار عطا فرما دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے، یا اللہ بے دینوں کو دین والا بنا دے، یا اللہ بے نمازوں کو نمازی بنا دے، یا اللہ نافرمانوں کو فرما بردار بنا دے، یا اللہ ہماری اولادوں کو فرما بردار بنا دے، یا اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔